شہری کے ساتھ اس عظیم شخصیت کا انتظار کر رہے تھے جو آپ کو اعلان کے ذریعے، پوسٹر کے ذریعے اور ملاقات کے ذریعے وہ شخصیت کا تعارف ہوا۔ حضرت علامہ مولانا عابد رضا صاحب نوری دامت برکاتہ القدسیہ جو اعظم گڑھ سے تشریف لائے، دور دراز سے سفر کر کے آپ کے دیار فروخ آباد میں تشریف لائے۔ کیونکہ موسم بہت خراب ہوا اور کافی اضلاع میں جو 11 تاریخ میں جلوس و جلسے تھے اور 10 تاریخ میں جو جلسے جلوس تھے وہ سب ملتوی کر دیے گئے بارش کی وجہ سے، مگر الحمدللہ سیرت کمیٹی کے زیر اہتمام جو جلوس مسجد قاضی صاحب سے چل کر انجمن اسکول جہاں آپ تشریف فرما ہیں، بحسن و خوبی، عقیدت و محبت کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ مجمع راستے میں بھی رخصت ہوتا رہا اور یہاں آتے آتے کافی بارش ہونے لگی۔ بہرحال جتنے لوگ موجود ہیں وہ ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں۔ وہ عظیم شخصیت آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، انہی کی محفل سنوارتے ہیں چراغ اپنا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سنوارتے ہیں چراغ اپنا ہے رات ان کی، انہی کی سیرت پہ تبصرہ ہے زبان اپنی ہے بات، انہی کی سیرت پہ تبصرہ ہے زبان اپنی ہے بات ان کی۔ بنامے دیدہ بری دیدہ بر کی بات کرو، بئی شعور نظر خوش نظر کی بات کرو نہ تذکرہ دلکشی یہ شمس و قمر، قمر سے صاحب شق القمر کی بات کرو، قمر سے صاحب شق القمر کی بات کرو۔ اور صاحب شق القمر کے حضور میں ہماری عظیم شخصیت جو بحیثیت خطیب کو نمایاں ہیں، بحیثیت شاعر کو نمایاں ہیں، بحیثیت مفتی کے نمایاں ہیں، بحیثیت مدرس کے نمایاں ہیں اور بحیثیت ادیب کو نمایاں ہیں، مگر میں آج ان کو بحیثیت خطیب کے، بحیثیت مقرر کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور صرف اس شعر کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ جن کو کہتے ہیں حسین ابن علی کا جانشین، جن کو کہتے ہیں حسین ابن علی کا جانشین، سید و سجاد و عابد یعنی زین العابدین، سید و سجاد و عابد یعنی زین العابدین حضرت علامہ مولانا عابد رضا صاحب نوری دامت برکاتہ القدسیہ تشریف لائیں اور اپنے مواد حسنہ سے، اپنے خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو برابر مجلہ فرمائیں۔ ان کا استقبال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سے کریں، ذرا جوش ایمانی کے ساتھ نعرہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ جگہ تو ہے اب ہی مزہ ہی نہیں آنا چاہیے، مزہ ہی نہیں آنا، یہ بھی ایک اپنا الگ مزہ ہے۔ ہوئی رہی ہے جب سے پتا بھولی تھا یار ایسا ہو جائے گا، مگر ہاں اس سے تو پتا تھا کہ بارش کا موسم ہے، پنی ڈلوا دیتے پھر اس کے اوپر تو سب بیٹھ جاتے آرام سے۔ ہتھینا ہو رہی جیسے میں جو رہی کانپور میں جو رہی غریبی میں اس طرح منڈا ہوا ہے۔
तो मस्जिद लगे हैं। अभी भी जगह भाव था यार, पब्लिक अभी भी नहीं आ रहा। मैं हैसियत से नाज़िम जलसा के मैं किसी को मौजू तो नहीं देता हूँ, मगर हमारा कदीम से मौजू है वमा अरसलना का इल्ला है। हाँ मेंबर रोड पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत मोहतरम शोराए इस्लाम, इस बज़्म अक़ीदत में तशरीफ लाने वाले हमारे जुमला बिरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप लोग इधर आ जाते तो मैं रुख इधर कर एक कमा हो जाता, आप लोग सामने आ जाए मैं रुख इधर कर। अब सामने कोई नहीं है, दाएं इधर आ जाए। अगर जगह तो बहुत थी, जगह बनाइए, आप जगह बनाइए, इधर आइए, चेहरा इधर कर दो, आइए थोड़ा इधर आ जाए, थोड़ी थोड़ी सी जगह बनाए, एक तरफ हो जाए, ये बंटवारे चलिए रहने दीजिए, आपको दुआएं देने के लिए कुछ तो बना ही आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। इमामे इश्क़ मोहब्बत आबरूए अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत फ़क़ीहे इस्लाम आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा क़ादिरी मुहद्दिसे बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान मिदहत सराय मुस्तफ़ा में रकम तराज होते नजर आए। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। नसीब चमके हैं पर्चियों के अर्श पे चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी पलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल,
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ شب ولادت میں سب مسلمان کریں نہ کیوں جانو مال قربا، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کا ہم گیت گا رہے ہیں۔ آئیے نہایت ہی عقیدت و محبت اور احترام و خلوص کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت اور مرکز روحانیت پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما ابدا علیک یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، تیرا میلاد ہے ہر فتنہ باطل کی وفات، تیرا میلاد ہے ہر فتنہ باطل کی وفات، عصر تازہ کی ولادت ہے ولادت تیری۔ رفیقان محترم، عزیزان ملت اسلامیہ، مبارکبادی کے لائق ہیں آپ حضرات۔ کہ اس رمجھم بارش کے ماحول میں کسی اور کے نام پر نہیں، باعث تخلیق کائنات کے نام پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ جلوس کی برکتوں سے بھی آپ نے اپنے آپ کو مشرف فرمایا۔ جو رات اس سے قبل گزری ہے، آقا کے ولادت کی رات، محسن انسانیت کے ظہور کی رات، نوشہ بزم جنت کی آمد کی رات، اس رات سے بھی آپ نے اپنے آپ کو فیض یاب فرما لیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر خدمت ہوں، چاہوں گا کہ اپنے عنوان کے ساتھ بھرپور سمجھوتا کر سکوں۔ محسن انسانیت حضور تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ان کی عظمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کا خالق و مالک خود فرما رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ تھوڑی سی توجہ لگائیں، آیت کریمہ بہت مشہور و معروف ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سنی جماعت کا 15 سال کا بچہ بھی اس آیت کریمہ کا حافظ ہے، چاہے وہ کالج کا پڑھنے والا ہو، یونیورسٹی کا پڑھنے والا ہو، یا یہ کہ اپنے کاروبار میں اپنی زندگی کو مصروف رکھتے ہو، مگر علماء کی زبانی اس آیت کریمہ کا وہ حافظ ضرور ہے اور اس کے ترجمے کو بھی جانتا ہے، لیکن ذرا سا میں اس کو پھیلانا چاہوں گا، اس لیے کہ اس پھیلاؤ میں ایمان کی تازگی بھی ہے، ایمان کی حرارت بھی ہے، ایمان کی لذت بھی ہے، ایمان کی پختگی بھی ہے۔ رب قدیر اپنے محبوب کو یہاں بھیجا تو یہ فرما رہا ہے، ہم نے اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے
رحمت بنا کر کے پیدا فرمایا. دو لفظ قابل تشریح ہے اس آیت کریمہ کے اندر. ایک تو یہ کہ محبوب کو رحمت بنایا گیا، تو رحمت کہتے کس کو؟ دوسرا یہ کہ وہ عالمین کے لیے رحمت ہے، تو عالمین کس کو کہتے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں اگر واضح ہو جائیں ہمارا عقیدہ بھی نکھر جائے گا، ایمان کی تازگی بھی خود بخود عاشق رسول محسوس کر لے گا. علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خطاب عالموں کے لیے نہیں عوام کے لیے ہوتا ہے. علماء تو دعائیں دینے کے لیے، پشت پناہی کرنے کے لیے، خطیب لڑھک رہا ہو تو اس کی زبان کو سہارا دینے کے لیے بیٹھا کرتے ہیں. اس لیے میں ان کی پاکیزہ دعائیں لے کر کے آپ تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کروں. رحمت کہتے کس کو؟ رحمت یہ ہے، توجہ کے ساتھ میری اس تشریح کو سماعت کیجیے گا، زندگی بھر آپ کو کام آئے گی. رحمت یہ ہے کہ کوئی ضرورت مند ہو اور اس کی ضرورت کو پوری کر دیا جائے. کوئی ضرورت مند ہو اور جیسی ضرورت ہو، خاص اسی ضرورت کی تکمیل کا نام رحمت ہے. اور ہر انسان کی ضرورتیں موقع و محل کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں. مثال کے طور پر ایک انسان اگر بھوکا ہے تو اسے پیسے کی ضرورت نہیں، اسے کھانے کی ضرورت ہے. ایک انسان اگر پیاسا ہے تو اسے لباس کی ضرورت نہیں، اسے پانی کی ضرورت ہے. ایک انسان اگر تنگ دست ہے تو اسے محل کی ضرورت نہیں، اسے درہم و دنانیر کی ضرورت ہے. ایک انسان اگر بیمار ہے تو اس کو کوئی دنیا کی لذت کی ضرورت نہیں، علاج کی اور دوا کی ضرورت ہے. ہر انسان کی ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں اور موقع و محل کے اعتبار سے ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں. ابھی میں پیاسا ہوں تو مجھے پانی کی ضرورت ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اگر عالم یہ ہو کہ مجھے بھوک لگ جائے تو اب مجھے کھانے کی ضرورت ہے. تھوڑا اور لمحہ گزرنے کے بعد اللہ نہ کرے اگر کسی کے سامنے تنگ دستی آ جائے تو اسے درہم و دنانیر اور پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے. ایک چیز کو جس چیز کی ضرورت درپیش ہو اسی ضرورت کی تکمیل کا نام رحمت ہے، اسی ضرورت کے پوری کرنے کا نام رحمت ہے. اب جس کی جو بھی ضرورت ہو اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے وہ اس کا اندازہ لگا سکتا ہے. رب فرما رہا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب یہ فرما رہا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو ضرورت کا پوری کرنے والا بنایا. آپ ضرورتیں پوری کرتے ہیں. اب ضرورتیں مختلف ہیں. بھوکے کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ اس کی تکمیل کرتے ہیں. پیاسے کو پانی کی ضرورت ہے، آپ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں. ایک مریض کو علاج کی ضرورت ہے، آپ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں. ایک بے سہارا کو سہارا کی ضرورت ہے، آپ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں. ایک ننگے بدن انسان کو لباس کی ضرورت ہے، آپ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، رحمت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ضرورت پوری کرنے والا بنا کر کے پیدا فرمایا ہے. اب آگے بڑھ کر کے دیکھیے، رب فرما رہا ہے آپ رحمت ہیں تو صرف اپنے والدین کے لیے رحمت نہیں ہے. آپ رحمت ہیں تو صرف مکہ والوں کے لیے رحمت نہیں ہے. آپ رحمت ہیں تو صرف مدینہ والوں کے لیے رحمت نہیں ہے. آپ رحمت ہیں صرف عرب والوں کے لیے رحمت نہیں ہے. آپ رحمت ہیں صرف عجم والوں کے لیے رحمت نہیں ہے. آپ رحمت ہیں صرف خاندان قریش کے لیے رحمت نہیں ہے. آپ رحمت ہیں تو رحمت للعالمین ہے. اے محبوب آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے پیدا کیا. اب عالمین کس کو کہتے ہیں؟ عالمین کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ، اللہ کے صفات کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب عالمین. اللہ کی ذات و صفات کے بعد جتنی چیزیں ہیں اللہ کی ذات کے سوا
اللہ کی صفات کے سوا جو مخلوقات تم دیکھ رہے ہو وہ سب عالم ہے. یہ زمین عالم ہے, یہ آسمان عالم ہے, یہ چاند عالم ہے, یہ سورج عالم ہے, یہ کہکشاں کا نظام عالم ہے, یہ ہوائیں عالم ہیں, یہ فضائیں عالم ہیں, یہ دریا کی روانی عالم ہے, یہ موجودی طغیانی عالم ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ تو عام مخلوقات کی میں بات کر رہا ہوں. اشرف المخلوقات حضرت انسان یہ بھی عالم ہے. اور عام انسانوں کی بات کروں تو کیا کروں, اور غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جتنے مخلوقات ہیں سب عالم ہیں. حضرت آدم عالم ہے, حضرت نوح عالم ہے, حضرت عیسیٰ عالم ہے, حضرت موسیٰ عالم ہے, حضرت داؤد عالم ہے, حضرت سلیمان عالم ہے. کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین جو اسحاق دانے گیتی کے جلوگر ہوئے ہیں سب عالم ہیں. اور رب فرما رہا ہے ہم نے آپ کو سارے عالم کی ضرورت کا پوری کرنے والا بنا کر کے پیدا فرمایا. پتہ چلا اور معلوم ہوا اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت اللہ کا وہ شہکار جلوگر ہوا ہے, اللہ کا وہ محبوب جلوگر ہوا ہے کہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ عام انسانوں ہی کے لیے رحمت نہیں ہے, صرف زمین کے لیے رحمت نہیں ہے, صرف آسمان کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے, صرف درندوں اور چرندوں کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے. اس کی شان یہ ہے کہ وہ آدم کی بھی ضرورت پوری کرتے ہیں, وہ نوح کی بھی ضرورت پوری کرتے ہیں, وہ موسیٰ کی بھی ضرورت پوری کرتے ہیں, وہ عیسیٰ کی بھی ضرورت پوری کرنے والے ہیں, وہ داؤد کی بھی ضرورت پوری کرنے والے ہیں, وہ سارے عالم کی ضرورت پوری کرنے والے ہیں. خدائے قدیر و جبار کا بہت بڑا احسان ہے انسانی مخلوقات پر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی رحمت ہے انسانی مخلوقات پر کہ وہ تو مالک کائنات ہیں, جہاں چاہتے وہاں رہ جاتے, جہاں چاہتے اپنا مسکن بنا لیتے. مگر میرے محبوب تیرا کرم ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے عالم کے لیے مصطفیٰ رحمت بنا کر کے پیدا کیے گئے. عزیزان ملت اسلامیہ, مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کو آپ سمجھنا چاہتے ہو. اور ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاؤں, ایک انسان دوسرے انسان کی ضرورت کب پوری کر سکتا ہے, اسی وقت پوری کر سکتا ہے کہ جب ضرورت پوری کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہو. مثال کے طور پر ایک انسان بھوکا ہو اور میں ضرورت پوری کرنا چاہوں تو میرے پاس کھانا ہونا چاہیے, کھانا دینے کی صلاحیت ہونا چاہیے, کھانا دینے کی قدرت ہونا چاہیے. ایک انسان اگر پیاسا ہو, اسے پانی کی ضرورت ہو اور میں اس کی ضرورت پوری کرنا چاہوں تو میرے پاس پانی بھی ہونا چاہیے, اور اس پانی پر میری ملکیت بھی ہونا چاہیے, اس پانی پر میرا قبضہ بھی ہونا چاہیے. ایک انسان اگر ننگا ہے, اسے لباس کی ضرورت ہے, میں اس کی ضرورت جب ہی پورا کر سکتا ہوں کہ جب میرے پاس لباس بھی ہو, وہ لباس میری ملکیت میں ہو, وہ لباس میرے قبضے میں ہو. اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کئی شرطیں ہوا کرتی ہیں, اور وہ جب ساری شرطیں اکٹھا ہو جاتی ہیں تبھی کوئی انسان کسی کی ضرورت پوری کر سکتا ہے. مثال کے طور پر جو اس چیز کو ہمیں دینا ہے, ہمیں اس کا مالک ہونا ضروری ہے, ہمارے پاس اس سامان کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ سامان ہمارے پاس ہو لیکن ہم اس کے مالک نہ ہوں تو وہ دوسرے کی ملکیت کہلائے گی, اور دوسری کی ملکیت ہم کسی کو دے نہیں سکتے. دوسرے کی ملکیت ہم کسی کو نہیں دے سکتے. مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی پیاسا ہو, ظاہر ہے اسے پانی کی ضرورت ہے, اب میں اسے پانی پیش کروں گا, میرے پاس پانی بھی موجود ہو, لیکن اگر وہ میری ملکیت نہیں ہوگی تو میرے لیے جائز نہیں ہوگا کہ میں وہ پانی آپ کے ہاتھ میں ڈال سکوں, آپ کو پلا سکوں. ملکیت بھی ضروری ہے, اختیار بھی ضروری ہے, موجود ہونا بھی ضروری ہے. اگر یہ ساری شرطیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے پیدا فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو, اپنے محبوب کو
सारी कायनात का मालिक व मुख्तार बना करके पैदा हुआ। इसलिए कि अगर वो महबूब मालिक व मुख्तार नहीं होगा तो वो किसी की जरूरत नहीं पूरी कर सकता है। सिर्फ यही एक आयत करीमा अगर नबी करीम के इख्तियारात के लिए कोई और आयत करीमा कुरान अज़ीम के अंदर मौजूद न होती तो मुस्तफ़ा के इख्तियारात के लिए यही एक आयत करीमा काफी होती कि रब इरशाद फरमा रहा है, ए महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना कर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये अर्ज करना चाहूँगा वो सारे आलम के लिए रहमत है और उनकी रहमतुल लिल आलमीन का आप अंदाज़ा लगाओ। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने नाजुक दौर में भेजा गया है, कितने संगलाफ ज़माने में भेजा गया है, कितने का दौर था, कुफ्र और इल्हाद की घनघोर घटाएं छाई हुई थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। आलम यह था कि अरब की सरजमीन के लोग अपने अपने कबीले का अलग अलग खुदा बना करके उसी की इबादत कर रहे थे। आलम यह था मुआशरे का कि लोग अपनी बच्चियों को जमीन के अंदर जिंदा दफन कर रहे थे। आलम यह था कि इंसान अपने अपने तौर पर अपनी अपनी जरूरतें बुतों के सामने ले जाकर के रखने की कोशिश करता था। बेवाओं की कोई इज्जत व आबरू नहीं थी, गुलामों का कोई मनसब नहीं था, गुलामों का कोई वकार नहीं था। ऐसे आलम में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने महबूब पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरापा रहमत बना करके इस खाकदाने जीती पे जलवागर फरमाया है। इस शानो शौकत के साथ मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ ले आ रहे हैं कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक के वक्त सिवाय इब्लीस के पूरी कायनात खुशियां मना रही थी, फरिश्ते झूम रहे थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल के तमाम मलाइका महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इस्तक़बाल कर रहे थे। हवाएं नाजुक कलामी के साथ चल रही थी और आलम यह है कि जब आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने ईदी पे जलवगर होते हैं तो खाने काबा के अंदर रखे हुए सारे बोझ मुंह के बल औंधे गिर पड़े थे। खुद खाने काबा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान की तरफ अपनी पेशानी को झुकाए हुए था। ये काबा क्यों झुक रहा है? ऐलान कर रहा था कि अब वो आ गया है कि अब बुतों की आलाइशों से मुझे पाक कर दिया जाएगा। अब वो आ गया है कि अब लोगों की पेशानियां अल्लाह की बारगाह में झुकेंगी मगर मुझको किबला बनाया जाएगा। वो काबा जो यादगार इब्राहिम है, वो काबा जो यादगार इस्माइल है, वो काबा जिसकी छांव में खड़े होकर के हजरत इब्राहिम ने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के लिए दुआ की थी और इस्माइल ने आमीन कहा था। आज आमिना के बत्न मुबारक से वो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवगर हो गए हैं। सरापा रहमत बन करके मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस खाकदाने जीती पे मबऊस फरमाया है। वो जलवगर हुए हैं। आप गौर कीजिए, पूरी दुनिया की जिंदगी जमीनों का जायजा लो। मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए जिस संगलाम जमीन का इंतखाब किया गया था, अरब की सरजमीन का इंतखाब किया था, वो जमीन जो पत्थरों की जमीन है, वो जमीन जहाँ इंसान के हाथों में भी पत्थर है, वो जमीन जहाँ का इंसान बुतों को पत्थरों को तराश करके बुत बनाए हुए था और उसी के सामने अपनी पेशानी को झुकाए हुए था। ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आप गौर कीजिए, पैगंबर आज़म इंसानों का नसीबा बदलने के लिए आए थे, इंसानों की तकदीर बदलने के लिए आए थे और कुदरत ने किस जमीन का इंतखाब किया है? बड़ी पथरीली जमीन का इंतखाब किया है, पत्थरों की वादी का इंतखाब किया है। आज की साइंस इस बात पर मुत्तफिक है कि आबो हवा का असर इंसान की तबीयतों पे पड़ता है। इंसान नरमो नाजुक जमीन का रहने वाला हो तो उसकी तबीयत में भी लचक होती है। इंसान पथरीली माहौल का रहने वाला हो तो उसकी तबीयत में भी सख्ती होती है। अल्लाह ने अपने महबूब के लिए पत्थरों की जमीन का इंतखाब किया था और महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं पत्थरों के माहौल से लड़ने के लिए सरापा रहमत बना करके पैदा फरमाया था। ए महबूब, तुम्हें इन्हीं पत्थरों की जमीन पे भेजा जा रहा है, इन्हीं पत्थरों के माहौल में भेजा जा रहा है और जाओ, तुम्हें इन्हीं पत्थरों का नसीब बदलना है, इन्हीं पत्थरों को जगमगाना है, इन्हीं पत्थरों को उठाना है और आसमान की बुलंदी से ज्यादा बुलंद कर देना है। अब महबूब पाक
की शान रहमत देखो, अरब की सरजमीन है, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहम करम का शामियाना नस्ब फरमा दिया है। आकाए कायनात तबलीग कर रहे हैं और रोजाना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहों में कांटे बिछाए जा रहे हैं। पत्थरों से महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म नाज को जख्मी किया जा रहा है, मगर उसके बावजूद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग फरमा रहे हैं और उन्हीं पत्थरों के माहौल को मुस्तफा ने बदलना शुरू किया है। उन्हीं पत्थरों के माहौल से आकाए कायनात ने अबू बकर को उठाया है तो सिद्दीक़ अकबर बना दिया है। उन्हीं पत्थरों के माहौल से उमर को उठाया है तो फारूक आज़म बना दिया है। उस्मान को उठाया है तो ज़ुन्नूरैन बना दिया है। अली को उठाया है तो बाबुल इल्म बना दिया है। कमोबेश 1,25,000 सहाबाए किराम आसमान से नहीं उतारे गए थे, जमीन ने सहाबा का कोई दफीना नहीं बाहर किया था, बल्कि सच्चाई ये है कि अरब की सरजमीन पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़े करीमाना का वो असर था, आकाए कायनात की रहमतुल लिल आलमीन का वो फैज़ान था कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में पत्थर लेके आ रहे थे, वो मुस्तफा की राहों में अपना दिल बिछाने पर इस्लामिया में याद करना चाहूँगा। मुस्तफ़ा की शान रहमत देखो, मुस्तफ़ा का मनसब देखो और उनकी रहमतुल लिल आलमीनी देखो। एक बच्ची जब जमीन के अंदर जिंदा दफनाई गई होगी, बाप तो संगदिल हो चुका है, वो तो अपनी बेटी को दफना रहा है, बेटी करा रही है, अब्बा अब्बा की आवाज दे रही है, मगर बाप अपनी बेटी को की जिंदगी से मोहब्बत नहीं कर रहा है, बाप अपनी बेटी के चेहरे से मोहब्बत नहीं कर रहा है, वो दिल का टुकड़ा है मगर जमीन के अंदर जिंदा दफना रहा है। सोचो आलम तसव्वुर में कि जब एक बेटी, वो भी जिंदा बेटी के जिस्म पर बाप ने अपने हाथों से मिट्टी डाला होगा तो दुनिया की सारी तवानाइयों से अलग करके उस बेटी ने उस माबूदे हकीकी को याद किया होगा। हे पालनहारे हकीकी, ये मेरा बाप है, मैं उसके दिल का टुकड़ा हूँ और मुझे जिंदा अपने हाथों से दफना रहा है। हे अल्लाह, किसी ऐसे मोहसिन इंसानियत को भेज दे, किसी ऐसे रहमो करम के पैकर को भेज दे जो तबलीग करे और एक बाप के दिल में बेटी की मोहब्बत डाल दे, एक बाप के दिल में बेटी की अकीदत डाल दे, एक बाप के दिल में बेटी का मकाम वाज़े कर दे। वो बेटी जो दफनाते वक्त अपने माबूद को याद कर रही थी, मुस्तफा जाने रहमत उसी की आहो पोगा का जवाब बन करके इस खानदाने की एक बेवा औरत जब उसके शौहर का इंतकाल हो जाया करता था तो आलम यह था कि उस औरत को मनहूस समझा जाता था और एक बंद कमरे के अंदर उसकी जिंदगी को मुक़य्यद कर दिया जाता था, उससे बोलना नहूसत समझा जाता था, उसके चेहरे को देखना नहूसत समझा जाता था, उसको अपने साथ रखना नहूसत समझा जाता था। सोचो अगर शौहर का इंतकाल हो गया है तो उसमें बीवी की क्या कसूर है, उसमें बीवी की क्या गलती है। वो अपने नसीब की जो जिंदगी लेके आया था उसने अपनी जिंदगी को गुजार लिया है और उसके बाद वो दुनिया से चला गया है, मगर शौहर के मरने के बाद ये एक बेवा औरत का हाल हो चुका था। यकीनन जब एक बेवा को बंद कमरे में रखा गया होगा, यकीनन जब एक बेवा को जमाने की मनहूस औरत तसव्वुर किया गया होगा और खानदान और कबीले के लोगों ने उसे धुतकार दिया होगा तो उस बेवा औरत का दिल टूटा होगा और वो अपने माबूदे हकीकी को याद की होगी। ए पालनहारे हकीकी, ये मेरा हाल हो चुका है, मैं भी तेरी मखलूक हूँ, भेज दे किसी मोहसिन इंसानियत को जो निज़ामे जिंदगी लेकर के आए और एक बेवा औरत के हक में भी जिंदगी का हक अता कर सके, उसे मकाम और मनसब अता कर सके। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बेवा औरत की आहों फुगा का जवाब बन करके, सरापा रहमत बन करके इस खानदाने की जिम्मेदारी हो रहे हैं। एक गुलाम जब गुलाम बन जाया करता था तो आका अपने हिसाब से उसे इस्तेमाल करता था, जानवरों की से ज्यादा उसके ऊपर
بوجھ لاد دیے جاتے تھے کام کے، وہ تھک ٹور کر کے بیٹھ جایا کرتا تھا پریشانیوں اور اضطراب کے عالم میں۔ جب وہ اپنے آقا کے سامنے تھکا ہارا حاضر ہوتا تھا تب بھی آقا اس کے اوپر محبت کی نظر نہیں ڈالتا تھا۔ ایسے عالم میں یقیناً ایک غلام اپنے آقا کی توجہات سے ہٹ کر کے اپنے معبود حقیقی کو یاد کیا ہوتا۔ اے پالنہار حقیقی، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہم بھی اشرف المخلوقات ہیں، لیکن یہ ہماری زندگی کا حال ہو چکا ہے۔ بھیج دے کسی محسن انسانیت کو جو نظام رحمت لے کر کے آئے، جو نظام انسانیت لے کر کے آئے اور پوری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دے۔ مصطفیٰ جان رحمت اسی غلام کے درد کا جواب بنا کر کے اس خاکدان گیتی پہ جلوگر کیے گئے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت بن کر کے آئے۔ بیٹیوں کے حوالے سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے مکہ کے لوگوں، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا رہے ہو، اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کر رہے ہو، تم ان کا مقام نہیں جانتے ہو۔ سنو، آج سے کوئی بیٹی زمین کے اندر زندہ نہیں دفنائی جائے گی، بلکہ سنو، اگر تم میں کا کوئی انسان ایسا ہو کہ اس کے پاس 3 بیٹی ہو اور اس کے ساتھ اخلاق و محبت کا معاملہ پیش کرے اور جوان ہونے کے بعد اگر باپ نے اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے حوالے کر دیا تو میں مالک جنت وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے لیے جنت کی بشارت غور کرنے کی بات ہے کہ جس زمانے کے لوگ اپنی بچیوں کو زمین کے اندر زندہ دفن کر رہے تھے، اس زمانے میں رحمت عالم اسی بچی کی پرورش کے حوالے سے جنت کا محل تقسیم کرو۔ اپنی بیٹی کو پالو، اپنی بیٹی کو جوان کرو، اپنی بیٹی کو پڑھاؤ، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو، اور پھر جوان ہو جائے تو اس کے شوہر کے حوالے کر دو، میں تم کو جنت کی بشارت دوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب میرے آقا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، جس کے پاس 3 بچی ہو آپ نے جنت کی بشارت کی، کسی کے پاس 2 ہی ہو تو اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا جائے۔ مصطفیٰ تو رحمت للعالمین ہے، آج میرے نبی کا دریائے کرم جوش پر ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاس 3 بچی ہو اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے، اور جس کے پاس 2 ہی بچی ہو اور عزت و وقار کے ساتھ اگر اس کے باپ نے اس کی پرورش کی اور جوان ہونے کے بعد ان دونوں بچیوں کو اس کے شوہر کے حوالے کر دیا تو میں مالک جنت اس کو بھی جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ ایک صحابی پھر کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ آقا کا دریائے کرم جوش پر ہے، باڑا بٹ رہا ہے، صدقہ بٹ رہا ہے۔ آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے کرم سے آج عنایتوں کا طوفان امٹ پڑا ہے، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، 3 والا تو جنت کی بشارت پا گیا، 2 بیٹی والا تو جنت کی بشارت پا گیا، جس کے پاس 1 ہی بچی ہو اس کے بارے میں بھی فرما دیا جائے۔ دریائے کرم مصطفیٰ کا جوش پر ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاس 3 بچی ہو جنت کی بشارت، جس کے پاس 2 بچی ہو جنت کی بشارت، اور جس کے پاس 1 ہی بچی ہو اور باپ نے محبتوں کے ساتھ ان بچی کو پالا ہو اور جوان ہونے کے بعد اس کے شوہر کے حوالے کر دیا ہو تو مالک جنت اس کو بھی جنت کی نبی کا دریائے کرم جوش پر آیا تو ماں عائشہ کھڑی ہو جاتی ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، 3 والے کو جنت دے دی، 2 بچی والوں کو جنت عطا کر دی، 1 بچی والے کو جنت عطا کر دی، اے رحمت عالم، شادی ہو اولاد ہی نہ ہو اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا جائے۔ آج مصطفیٰ کا دریائے کرم جوش پر ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں رحمت عالم کی رحمت للعالمینی دیکھو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 3 بچی ہو جنت کی بشارت، 2 بچی ہو جنت کی بشارت، 1 بچی ہو جنت کی بشارت، اور جس کے پاس کوئی اولاد نہ ہو، نہ مذکر ہو نہ مؤنث، اس کے لیے مصطفیٰ کی نورانی چادر ہے۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تم کو مانگ کر، یا رسول اللہ، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تم کو مانگ کر،
اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. آپ مل گئے تو پوری کائنات مل گئی, آپ مل گئے تو زمین و زماں مل گئی, آپ مل گئے تو ساری مخلوقات مل گئی, آپ مل گئے تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم کے, سب کچھ خدا سے مانگ لیا تم کو مانگ کر, اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. عزیزوں اور دوستوں, میں یہ عرض کر رہا تھا مصطفیٰ کی شان رحمت کی بات آ گئی. ایک بیوہ کا حال ہم نے آپ کے سامنے رکھا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ آپ ذرا غور کریں اور اندازہ لگائیں وہ کیسے رحمت للعالمین ہیں. ایک دولہا جب بحیثیت شوہر تلاش آ جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا خاندان کیسا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے اس کے پاس سرمایہ کتنا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے اس کے پاس تعلیم کتنی ہے, یہ دیکھا جاتا ہے وہ شکل و صورت کے اعتبار سے کیسا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے خاندان کے لوگ اپنے رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے کیسے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک لڑکی کا باپ اپنے ہونے والے شوہر کے حق میں تلاشا کرتا ہے. جب یہ خوبیاں مل جایا کرتی ہیں کسی کے اندر, تب جا کر کے ایک لڑکی کا باپ اسے اپنا شوہر اپنا داماد بنانا پسند کیا کرتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا موڑ بھی آ جاتا ہے کہ ہونے والے داماد کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے مگر اس سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. اس سے سمجھوتا کرنے کے بعد بھی اپنی لڑکی کو ان کے حوالے کیا جاتا ہے. اے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے بھی مصطفیٰ جان رحمت کے کمالات کا آپ اندازہ لگاؤ. اس حوالے سے بھی مصطفیٰ جان رحمت کی شان و شوکت کا حوالہ اندازہ لگاؤ. آقائے کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوہ کے شوہر بننے والے ہیں, ایک بیوہ کے لیے اس کے لیے دولہا بننے والے ہیں. لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا شان پہلے ملاحظہ کر لو. تم ایک دولہا تلاش کرنے نکلتے ہو تو اس کا چہرہ دیکھتے ہو. آج میرا مصطفیٰ ایک بیوہ عورت کا دولہا بننے والا ہے. آؤ اس کے چہرے کی بات کرتے ہیں. بریلی کا تاجدار کہہ رہا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. مصطفیٰ جان رحمت کے اختیار کی بات کرتے ہو, ان کی دولت کی بات کرتے ہو, ان کی حکومت کی بات کرتے ہو. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. ان کے اختیار کا تو یہ عالم ہے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول ان کے دستے کرم کا تو یہ عالم ہے. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موجے بحرے سماحت پہ لاکھوں سلام. وہ محبوب اتنا باعظمت ہے, وہ اتنا باعظمت ہے کہ اس کے سر مبارک کی زلف عنبری کا ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں. چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گے تو, پھولے پڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گے تو. وہ عظیم جو ایک بیوہ عورت کا دولہا بننے والا پیغمبر ہے, یہ وہ پیغمبر اعظم ہے جو معراج کی رات کا دولہا بنایا گیا ہے, جسے نوشہ بزم جنت بنایا گیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے, بلکہ سچائی تو یہ ہے, ہم اہل سنت کا ایمان و عقیدہ تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے قریب نقص گزر جائے یہ ناممکن ہے. اللہ نے ان کو بے عیب بنا کر کے پیدا فرمایا ہے. ان کی شان یہ ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, بے کس نواز جیسو والا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. رہنے کی سب کچھ ان کے صلاحہ کی خاموشی, چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے جن کے بارے میں مکہ کی سرزمین کے کفار کے
کہ بڑے بڑے سردار حاضر ہوتے ہیں، اے محمد ابن عبداللہ تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو؟ تمہیں دولت چاہیے تو ہم دولت انہیں دیں، تمہیں شہرت چاہیے تو شہرت لے لو، اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو مکے کا جو حسن ہے وہ تمہارے قدموں میں ہم ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ سنو، میرے ہاتھ میں اگر چاند اور سورج بھی رکھ دیا جائے اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ تم تبلیغی کام کو روک دو تو یہ مجھ سے کبھی گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مکے کے لوگ مکے کا حسن لے کر کے مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہو گئے تھے، مگر مصطفیٰ نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ لیکن آج وہی محبوب اعظم، وہی باکمال محبوب، وہی معراج کی رات کا دولہا، وہی ہر عیب و نقص سے پاک پیغمبر، وہی حسن و جمال کا حسین شاہکار پیغمبر، وہی اللہ کا نائب مطلق دولہا بنا رہا ہے تو ایک بیوہ عورت کا دولہا بنا رہا ہے اور اسے اپنے نکاح میں لے کر کے قیامت تک کی ہونے والی بیوہ عورتوں کو عزت کا مقام عطا فرما رہا ہے، ان کے قد کو اونچا کر رہا ہے، ان کے مقام کو اونچا کر رہا ہے۔ وہ بیوہ جو مکے کی امید گہرائیوں میں ڈال دی گئی تھی، وہ بیوہ جسے نحوست سمجھا جاتا تھا، مصطفیٰ نے اسے اپنے دامن کرم میں کیا لے لیا کہ قیامت کی صبح تک نبی کے ماننے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے اور قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے بھی آقائے کائنات کے امتی مرد ہیں وہ ان کی ماں بنتی نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے مصطفیٰ کی رحمت کی، ہم اور آپ ان کی رحمت للعالمین کا اندازہ نہیں لگا سکتے، مگر بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے اور بڑے درد کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اتنے باعظمت رسول کو، جو سرور عالم بھی ہیں، جو رحمت عالم بھی ہیں، جو مالک جنت بھی ہیں، جو شافع محشر بھی ہیں، اس عظیم محبوب کی آج سیرت بیان کی جاتی ہے۔ بڑی ناانصافی کی جاتی ہے نبی کی سیرت بیان کرنے میں۔ توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ بڑی ناانصافی کی جاتی ہے۔ آج بڑی بڑی سیرت کی کانفرنسیں ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سیرت النبی کا جلسہ آپ کے سامنے آتا ہوگا، اور یہ بھی ایک سیرت کا اسٹیج لگایا ہے، یہ نبی کی سیرت ہی تو میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک نبی کی سیرت کے جلسے کے پوسٹر آپ نے دیکھے ہوں گے، سیرت کے نام پر کالج اور یونیورسٹی کے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو بلایا جاتا ہے۔ وہ بیچارہ بھولا بھالا مسلمان، انگریزی اور ہندی سے دلچسپی رکھنے والا، سائنس اور میتھ کی دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والا، اسے اپنے نبی کی زندگی معلوم نہیں تو سوچتا ہے چلو تو صحیح، کم سے کم آدھا گھنٹہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی سیرت تو سن لیں۔ آ جاتا ہے وہ بیچارہ، اب نبی کی سیرت بیان کی جاتی ہے، بڑے بڑے دارالعلوم کے شیخ الحدیث اور شیخ القرآن بلائے جاتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ سب سمجھ رہے ہوں گے، بلائے جاتے ہیں اور نبی کی سیرت کیا بیان کی جاتی ہے۔ غور سے سنیے گا مسلمانوں، بہت اہم پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں، توجہ آپ کی ہٹنی نہیں چاہیے، موسم چاہے جیسا ہو، ہزار برق گرے، لاکھ بجلیاں چمکیں، وہ پھول کھل کے رہے گا کہ جس کو ملنا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج وہ پھول کھلے گا نبی کی محبت کا۔ آپ گرنے والی بجلیوں کو نہ دیکھیے، ہمیں برق سے مقابلہ کرنا ہے، ہمیں حالات سے مقابلہ کرنا ہے، حالات سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے مومن کو پیدا کیا گیا ہے، حالات سے سمجھوتا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ نبی کی سیرت بیان کی جاتی ہے، نبی سوکھی روٹی کھاتے تھے، نبی پھٹا کپڑا پہنتے تھے، نبی اپنے ہاتھوں سے اپنے لباس میں پیوند لگاتے تھے، نبی بھوکے رہتے، بھوک کا اضطراب جب پڑتا تو پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے۔ تبلیغ کی راہوں میں نکل رہے ہیں تو راستے میں کانٹے ڈالے جا رہے ہیں، طائف کی گلیوں میں اتنے پتھر برسے،
आका का जिस्म अतहर लहू लुहान हो गया और इतने खून निकले मुस्तफा के जसद अतहर से कि वो खून नालैन मुस्तफा तक पहुंच गया और खून की चिपक की बुनियाद पर मुस्तफा की नालैन मुस्तफा के तलवे अक़दस में चिपक गई। तो नबी की सीरत बयान की जाती है, बोलिए ये बयान की जाती कि नहीं बयान की जाती? और इतनी ही बात पर तकरीर को समेट करके बगैर दुआ दुरूद सलाम के जलसे का इख्तिताम कर दिया जाता है। हो गई नबी की सीरत, ये नबी की सीरत बयान की गई। ये उलमा बैठे हुए हैं, माफ करेंगे, मैं एक बात बोलने जा रहा हूं जो बहुत बड़ी है। नबी की सीरत बयान की गई है, मैं ये पूछना चाहता हूं ये नबी की सीरत है या आम इंसान की सीरत है? ये सीरत नबी की है या आम इंसान की ये सीरत है? ये जिंदगी नबी की जिंदगी है या आम इंसान की ये जिंदगी? ये तो आम इंसान की जिंदगी है मेरे भाई। करम है मुस्तफा का कि मुस्तफा ने आम इंसानों को भी सुन्नत का की शमा अता कर दी है और सुन्नत का सवेरा अता फरमा दिया है। और सुन्नत मुस्तफा जाने रहमत की हो गई, वरना मेरे नबी की जिंदगी का मुताला करने वाले ये नबी की जिंदगी बयान की गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये दौर तरक्की का दौर है, ये दौर उरूज का दौर है, ये दौर इर्तिका का दौर है, ये दौर बुलंदी का दौर है। आज का इंसान चांद पे कमंदे डाल रहा है, आज का इंसान सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रहा है, आज का इंसान जमानो मकान की वसतों को समेट रहा है। आज का 10 साल का बच्चा कह रहा है कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज एक बंद कमरे में बैठ करके पूरी दुनिया का इंसान नजारा कर रहा है। तरक्की के इस दौर में जब इंसान जमीन की पस्ती से उठे, आसमान पे कमंदे डाले, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करे, जमानो मकान की वसतों को समेटने की कोशिश करे, दुनिया इतनी बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़े और ऐसे तरक्की के दौर में नबी की सीरत का एक पहलू बयान कर देना कि नबी सूखी रोटी खाते हैं, नबी फटा कपड़ा पहनते हैं, नबी बोसीदा लिबास पहनते हैं, नबी अपने हाथों से अपने कपड़े में पेबंद लगाते हैं, और यही सब कुछ बयान करके बगैर दुआ दरूद के जलसे का इख्तिताम कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ आज की नई नस्ल का कोई नौजवान ये नबी की सीरत सुनने के बाद नबी की जिंदगी से करीब होगा या नबी की हयात तैयबा से दूरी इख्तियार करेगा? तो कहेगा तरक्की के इस दौर में इतने फरसुदा नबी का हम कलमा पढ़े जो भूखा नजर आता, इतने मजबूर नबी का कलमा पढ़े जो प्यासा नजर आ रहा है, इतने बेकस नबी का कलमा पढ़े जो अपने हाथों से अपनी नालैन को साफ कर रहा है, इतने मजबूर नबी का कलमा पढ़े जो तकिया की जगह अपने हाथों को रख करके तकिया बना रहा है। हम इतने मजबूर नबी का कलमा पढ़ें, हम तो चांद पे कमंदे डालने वाले लोग हैं, हम तो सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करने वाले लोग हैं, हम तो जमान और मकान की वसतों की पैमाइश करने वाले लोग हैं। मैं इन जालिमों से कहना चाहूंगा कि तुमने नबी की सीरत को इस अंदाज से बयान किया कि बजाय इसके कि लोग इस्लाम से दूर हों, मजहब इस्लाम से दूर हों, बानिए इस्लाम से दूर हो, पैगंबर इस्लाम से दूर हो, मकीने सबसे गुंबद से दूर हो, लोग तुमने इस अंदाज से सीरत नबी की बयान की कि बजाय इसके कि लोग नबी करीम से करीब हो, मकीने सबसे गुंबद से करीब हो, आकाए कायनात से करीब हो, तुम्हारी तबलीग ने मुस्तफा से लोगों को दूर कर दिया है, मकीने सबसे गुंबद से दूर कर दिया है, अनीसे बेकसा से दूर कर दिया है, कारसारे दर्दमंदा से दूर कर दिया है, उस मोहसिने इंसानियत से दूर कर दिया है। ए जालिमों, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ आज के इस जिम्मेदार स्टेज से उलमा की मौजूदगी में मैं तुमसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि ताइफ की गलियों में मेरे नबी का पत्थर खाना तुम्हें याद आ रहा है, मेराज की रात मेरे नबी का अर्शे आजम पे जाना तुम्हें याद आ रहा के लिबास के पेबंद तुमको नजर आ रहे हैं, अपनी बेटी के लिए जन्नत का जोड़ा मंगाना तुम्हें क्यों? कायनात के भूख का इस्तराब मिटाने के लिए जिगमे नाज के बधे हुए पत्थर तुम्हें नजर आ रहे हैं।
اور ایک کٹورے دودھ سے 70 صحابہ کو آسودہ کرنا طائف کی گلیوں میں میرے نبی کا پتھر کھانا تمہیں یاد آ رہا ہے، اور انہی پتھروں سے میرے نبی کا کلمہ پڑھانا تمہیں یاد آ رہا ہے۔ میرے نبی کا پتھر کھانا تمہیں یاد آ رہا ہے، اور پتھروں کے سینے پر نقش پائے رسول کا ابھرنا تمہیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے تیر تو تمہیں نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک صحابی زخمی ہے، اور عالم یہ ہے کہ آنکھوں کا ڈھیلا باہر نکل آیا ہے، اور لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ آقا کائنات نے دست نبوت لگایا تو آنکھ درست ہو گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت کی یہ شان تم کو کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ اے ظالموں، تم نے نبی کی سیرت کو سمجھا نہیں، نبی کی سیرت کو تم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ایک ہے میرے نبی کے صبر و قناعت کی زندگی، اور ایک ہے میرے نبی کے اختیارات و تصرفات کی زندگی۔ جب میرے نبی کے صبر کی بات آتی ہے تو امام عشق و محبت بول پڑتے ہیں، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن جب میرے نبی کے اختیارات و تصرفات کی بات آتی ہے تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحرے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ نبی کی سیرت بیان کی گئی ہے، نبی کی یہ سیرت نہیں ہے، یہ میرے نبی کا کرم ہے کہ میرے نبی نے غریبوں کی سنت، غریبوں کے طریقے کو اپنی سنت میں شامل فرما لیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ علماء سے نبی کی سیرت کو سنا کرو، علماء حق سے، علماء ربانی دین سے، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں سے، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں سے، تاکہ دنیا تمہیں گمراہ نہ کر سکے۔ تیرا میلاد ہے ہر فتنہ باطل کی وفات، عصر تازہ کی ولادت ہے ولادت تیری۔ جب میرے آقا کی ولادت پاک ہوئی، فرشتے سلام پڑھ رہے تھے، ہم بھی کھڑے ہو جائیں اور نبی کی بارگاہ میں أسرى
کا سارا سرپرستو مولا تو ہی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا العالمين رب العالمين العالمین اس مجلس پاک کو قبولیت عطا فرمائے. یہاں جو لوگ حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما. العالمین سب کی ضرورتوں کو پوری فرما دے. العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما. ہم لوگوں کو امام عشق و محبت کے پیغام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. العالمین علم میں, عمل میں, تقوی میں, طہارت میں, رزق حلال میں برکتیں عطا فرما. اس کمیٹی نے اس پروگرام کو رچایا سجایا, العالمین ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما. ان کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. علماء اہل سنت کی عمروں میں برکتیں نازل فرما. العالمین بس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما. یہ میلاد النبی کا فیضان عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.